السلام علیکم۔ آج جو کہانی ہم آپ کو سنائیں گے اس کا نام ہے سیرافینا کا جادو۔ جنڈیلا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو گھنے اور سرسبز جنگلوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہاں ایک نوجوان اور باصلاحیت جادوگرنی رہتی تھی جس کا نام سیرافینا تھا۔ سیرافینا کو ہمیشہ پراسرار فنون سے خاص لگاؤ تھا۔ اس کی طاقتیں اس کے گاؤں کے سب سے زیادہ تجربہ کار جادوگروں میں بھی بے مثال تھیں۔ تاہم اس کی طاقتیں ایک خطرناک قیمت کے ساتھ آئیں۔ وہ کالے جادو کے تاریک اور ممنوعہ دائروں کی طرف کھینچی گئی۔ جہاں گاؤں کے لوگ سیرافینا کی صلاحیتوں کا احترام اور تعریف کرتے تھے، وہیں وہ اس کے تاریک رجحانات سے بھی خوفزدہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کالے جادو میں ملوث ہونے کے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے جن تاریک قوتوں کا جادو کیا تھا وہ اس کی روح کو کھا سکتی ہیں۔ سیرافینا نے ان کے خوف اور فیصلے سے ناراضگی ظاہر کی، اپنی انوکھی طاقتوں کو صحیح معنوں میں دریافت کرنے کی خواہش کی۔ اس کا تجسس ہر روز بڑھتا گیا، جو اسے ایک خطرناک راستے پر لے جا رہا تھا جس سے وہ مزاحمت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک چاندنی شام، سرافینا نے اپنے منتر کے ذریعے گھر کے تہ خانے میں چھپا ایک قدیم گریموائر دریافت کیا۔ یہ ایک جادوئی کتاب تھی جسے اس کے آباء و اجداد نے خفیہ طور پر کالا جادو کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس کے صفحات نے اس کے لیے حرام علم کی سرگوشی کی، اسے ناقابل تصور طاقت کے وعدوں سے آمادہ کیا۔ مزاحمت کرنے سے قاصر، سیرافینا نے جوابات اور ممنوعہ رازوں کی تلاش میں تاریک جادو کی گہرائی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے، جیسا کہ سیرافینا نے خود کو کالے جادو کے مطالعہ کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے خوفناک منتروں میں دلچسپی لی اور اندھیرے کی توانائی کو استعمال کرنا سیکھا۔ سمجھنے کی اپنی جستجو میں، اس نے اپنے گاؤں پر ایک طاقتور جادو کیا جس سے جنگل کے درخت رات کو چلنا شروع کر دیتے اور لوگوں کے کھانے کی چیزیں اپنی طرف کھینچ لیتے۔ اس سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے اور ادھر ادھر بھاگنے لگتے۔ اس کے جادو کی وجہ سے گاؤں کے معصوم باشندوں کو افراتفری اور ڈر کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم جیسے جیسے سیرافینا کی طاقت بڑھتی گئی، اسی طرح اس کا جرم اور پچھتاوا بھی بڑھتا گیا۔ اس نے اس تباہی کا مشاہدہ کیا جو اس نے کی تھی، اور اسے احساس ہوا کہ اس کی طاقت کی بھوک نے اسے اندھا کر دیا ہے۔ اس کا دل ندامت سے بھر گیا اور اس نے شدت سے اس نقصان کو دور کرنے کا راستہ تلاش کیا جو اسے پہنچا تھا ایک قدیم پیشین گوئی کی رہنمائی میں۔ سیرافینا نے ممنوعہ جنگل کی گہرائی میں اپنے درد بھرے سفر کا آغاز کیا، ایک افسانوی کتاب کی تلاش میں جسے مقدس آنسو کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ مقدس آنسو اندر کی تاریکی کو صاف کرتے ہوئے سب سے مضبوط جادو کو بھی توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہر قدم کے ساتھ جنگل گہرا اور ڈراؤنا ہوتا گیا۔ سیرافینا کو خوفناک مخلوق کا سامنا کرنا پڑا اور ان آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے اس کے عزم کو آزمایا۔ اس نے اپنے اندرونی شیطانوں سے لڑا، اس سیاہ جادو کے خلاف لڑا جس نے اسے مکمل طور پر ہڑپ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ آخر کار، لاتعداد آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد، سیرافینا ایک چھپے ہوئے باغ میں پہنچ گئی جہاں چھٹکارے کے آنسوؤں کا انتظار تھا۔ اس کے چہرے پر بہتے آنسوؤں کے ساتھ، اس نے مقدس کتاب کو اپنے کانپتے ہاتھوں میں تھاما، اس کی صفائی کی طاقتوں کو چھوڑنے کی التجا کی۔ جیسے ہی اس پر آنسو گرے، ایک اندھی روشنی سیرافینا کو لپیٹ میں لے گئی۔ اس کے اندر کا اندھیرا ختم ہونے لگا اور اسے اپنے جرم کا بوجھ دور ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ گاؤں پر جادو کو ختم کر دیا گیا اور ایک بار عذاب میں مبتلا رہنے والے دوبارہ امن اور خوشحالی حاصل کر گئے۔ اس کے چھٹکارے کے لیے شکر گزار، گاؤں والوں نے سیرافینا کو اپنی زندگی میں واپس آنے کا خیر مقدم کیا۔ اس نے اپنے آپ کو اپنی طاقتوں کو بھلائی کے لیے استعمال کرنے کے لیے وقف کر دیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی کالے جادو کے رغبت کا شکار نہیں ہوگی۔ سیرافینا گاؤں میں روشنی کا ایک مینار بن گئی، جو نوجوان جادوگروں کو ممنوعہ فنون میں مبتلا کیے بغیر اپنی جادوئی صلاحیتوں کو اپنانا سکھاتی۔ اس کے بعد سے سیرافینا کی کہانی ایک لیجنڈ بن گئی۔ اس نے ایک یادگار کام کیا اور لوگوں کو باور کرایا کہ ہم میں سے سب سے زیادہ ہونہار شخص بھی کالا جادو سیکھنے کے شوق میں گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن عاجزی اور لوگوں سے محبت کے ساتھ سیاہ ترین روح کو بھی ایک بار پھر صاف اور تندرست کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند ہو
تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔